بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قربانی کورس کا 19واں عنوان ہے مرحومین کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے۔ جس جانور میں واجب قربانی کے حصے ہیں اسی کے اندر نفلی قربانی کا حصہ بھی کوئی اگر شامل کرے تو یہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص نفلی قربانی کرتا ہے، چاہے اس کے لیے الگ جانور یعنی چھوٹا جانور یا بڑا جانور پورا نفلی قربانی میں وہ ذبح کرتا ہے، یا پھر نفلی قربانی کا ایک حصہ کسی جانور میں وہ شامل کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اس نفلی جانور جو پورا ذبح کیا جا رہا ہے یا نفلی قربانی کا حصہ جو شامل کیا جا رہا ہے، اس کا ثواب وہ کسی میت کو یا کسی زندہ کو پہنچانا چاہتا ہے تو یہ ایصال ثواب بھی جائز ہے اور درست ہے۔ اور ایک ہی قربانی میں نفلی جو قربانی ہے وہ ایک چھوٹے جانور کی قربانی ہے یا بڑے جانور میں ایک حصہ ہے، وہ بندہ نفلی قربانی کرے اور اس کے بعد اس ایک حصے کی جو اس کا اجر و ثواب ہے اس میں ایک سے زائد افراد کی نیت کرے کہ ان سب کو یہ ثواب پہنچ جائے، یہ بھی درست ہے۔ اس صورت میں وہ جتنے افراد ہیں جن کو ثواب پہنچانے کی نیت کی گئی ہے ان سب کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک شخص جو امتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، بزرگان دین کی طرف سے، اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے، والدین کی طرف سے یا دیگر رشتہ داروں کی طرف سے، کسی بھی مسلمان کی طرف سے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور ایک قربانی کے اندر بھی ان سب جتنے بھی حضرات کا تذکرہ آیا ہے ان سب کو ثواب پہنچانے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مسند احمد، ابن ماجہ، ان سب کتابوں میں احادیث موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو رافع، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان سب حضرات کی روایات موجود ہیں۔ ان میں یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربان کیے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ تو امت میں کتنے زیادہ افراد شریک ہیں تو ان کی طرف سے واجب قربانی تو نہیں ادا کی جا رہی، یہ نفلی قربانی ہے اور اس نفلی قربانی کا اس پوری امت کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی قربانی کر کے اس کا ایک سے زیادہ لوگوں کو ثواب پہنچا دیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اور اس میں جو آپ نے امت کا لفظ استعمال کیا کہ ساری امت کے لیے ہے، تو اس میں زندہ یا مردہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وہ بھی امت میں شامل ہیں، ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ وہ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا رہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کی طرف سے یا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے نفلی قربانی کرنا، یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قربانی بھی صدقہ کی ایک قسم ہے۔ جس طرح بندہ مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، قربانی بھی ایک قسم کا صدقہ ہی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں متعدد دلائل موجود ہیں اور ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو مال خرچ کر کے صدقہ کیا جاتا ہے اس کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور یہ ثواب جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو پہنچتا ہے، ان کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ بخاری مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کو بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کے لیے کہتی، اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے اجر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ان کو اس کا اجر ملے گا۔
اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ مسند احمد ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ انہوں نے پوچھا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ان کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اور دیگر بہت ساری احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بعد میں صدقہ کریں اور اس کا ثواب مرحومین جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو پہنچانا چاہیں تو یہ ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو جس طرح صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، قربانی بھی صدقے کی ایک قسم ہے، تو اس کا ثواب بھی ان کو پہنچ جائے گا۔ اس میں عام طور پر جو شبہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض جو ازواج کا زندگی میں انتقال ہو گیا تھا یا اولاد کا زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، ان کی طرف سے قربانی نہیں فرمائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام نہ کرنا یہ اس کے منع کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے یا درست نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج کا جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کی طرف سے حج یا عمرہ نہیں کیا بعد میں، تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی اور کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے حج یا عمرہ نہیں کیا جا سکتا یا حج بدل نہیں کیا جا سکتا، یہ کوئی بھی اس سے ثابت نہیں کرتا۔ تو اسی طرح قربانی نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قربانی ان کی طرف سے کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یعنی نفلی قربانی کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچانا یہ جائز ہے، درست ہے۔ اس سے ان مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے اور ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ کوئی بندہ میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلے یہ کہ کسی شخص نے انتقال سے پہلے یعنی مرتے وقت اس نے وصیت کر دی کہ میرا جو مال ہے اس مال میں سے میری طرف سے قربانی کرنی ہے۔ تو اب اس کا اگر مال موجود ہو یعنی اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اس کا جو 1/3 حصہ ہوتا ہے 1/3 اس میں سے قربانی کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو قربانی کی جائے گی میت نے وصیت کی ہو، اس قربانی کا گوشت سارا کا سارا فقراء پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ گھر والے خود بھی اگر مالدار ہیں تو نہیں کھا سکتے اور مالداروں کو بھی نہیں دے سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت نے قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی بلکہ بعد میں کوئی شخص اپنی طرف سے اپنی خوشی سے وہ میت کے لیے قربانی کرتا ہے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو یہ حقیقت میں اس بندے کی جو قربانی کر رہا ہے اس کی اپنی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کا ثواب وہ میت کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اس قربانی کا وہی حکم ہے جو عام قربانی کا ہے کہ اس کا گوشت وہ خود بھی کھا سکتا ہے، مالدار بھی کھا سکتے ہیں، فقیر بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو بندہ اپنی خوشی سے میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہو وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ ایک حصہ مثلاً وہ میت کے نام پر وہ شامل کر لے کہ فلاں جو میت ہے اس کی طرف سے یہ حصہ میں شامل کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو میں ثواب پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ یا ایک جانور ذبح کر رہا ہے تو وہ فلاں کے جو اس سال ثواب کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ قربانی تو اپنی طرف سے کرے، یعنی ایک تو واجب قربانی ہے وہ الگ ہوگی، واجب قربانی کے علاوہ ایک اور حصہ وہ نفلی قربانی کا شامل کر رہا ہے اپنی طرف سے، اور پھر اس نفلی قربانی کا جو حصہ اس نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے اس کا ثواب وہ میت کو پہنچا دے، کسی ایک کو یا ایک سے زائد جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں مسلمان ان سب کو پہنچا دے، تو یہ بھی درست ہے۔